السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، جیسے ہی محرم کی 10ویں تاریخ قریب آ رہی ہے، ویسے ہی سوشل میڈیا کے اوپر محرم کی 10ویں تاریخ کے تعلق سے فضائل، احادیث اور بہت سی دیگر باتیں شیئر کی جا رہی ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں، سینڈ کرتے ہیں۔ اس میں سے بہت سے احادیث صحیح ہوتی ہیں، بہت سی باتیں صحیح ہوتی ہیں، لیکن یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو بے حوالہ جو باتیں گردش کرتی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ وہ باتیں نہ قرآن سے ثابت ہوتی ہیں، نہ سنت سے ثابت ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کرام سوشل میڈیا کے ذریعے سے دین کی معلومات کو حاصل کرنے کو منع کرتے ہیں کہ اگر آپ کو یقینی طور پر نہیں معلوم ہے یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے تو آپ اس پر عمل نہ کریں، بلکہ آپ براہ راست کسی عالم دین سے، براہ راست کسی مفتی سے وہ مسئلہ معلوم کر کے پھر اپنے عمل میں لاویں۔ لیکن آج کل ایسی بے اعتنائی اور بے توجہی دین کے معاملے میں برتی جاتی ہے کہ اگر اسے کوئی مسئلہ درپیش ہو تو فوراً سوشل میڈیا کے اوپر اسے سرچ کرتا ہے اور سرچ کر کے اس کا حکم معلوم کرتا ہے، پھر چاہے یہ نہیں دیکھتا کہ یہ جو جواب دیا گیا ہے یہ کس آدمی نے دیا ہے، وہ عالم ہے یا نہیں ہے۔ اگر عالم بھی ہے تو وہ معتبر عالم دین ہے یا پھر معتبر ہے یا نہیں، یا صرف نام کا۔ بہت سے لوگ ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جنہوں نے محض اپنے آپ کو بڑا بتلانے کے لیے اپنے نام کے آگے عالم کا لقب لگا لیا ہے۔ اس لیے بھی ان ساری چیزوں کی تحقیق کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، جیسے ہی یوم عاشوراء قریب آیا ہے، یوم عاشوراء کے اوپر بہت سی حدیثیں سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہیں، جس میں سے کچھ حدیثیں تو وہ ہیں جو یوم عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت کے اوپر ہیں۔ اب یوم عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت کے تعلق سے صحیح حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ جو شخص یوم عاشوراء کا روزہ رکھیں گا اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو بہت سے لوگ اس کی فضیلت میں اتنے سالوں کا ثواب اور اتنے شہیدوں کا ثواب اور اتنی نمازوں کا ثواب جو بیان کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں یا تو ان کا تعلق موضوع احادیث سے ہیں، من گھڑت حدیثوں سے ہیں، یا پھر لوگ یوں ہی خود تراشیدہ باتیں پھیلا دیتے ہیں، ایک دوسرے کو بھیج دیتے ہیں اور آدمی اسے پڑھ کر آگے اسے شیئر کر دیتا ہے اور سامنے والا شخص اسے صحیح سمجھتا ہے۔ اسی طرح یوم عاشوراء کے تعلق سے ایک بات یہ بھی چل رہی ہے کہ یوم عاشوراء کی دعا، یوم عاشوراء کی دعا، تو کیا یوم عاشوراء کی کوئی خاص مخصوص دعا ہے جس کے پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہو یا جس کے پڑھنے سے مصیبتیں پریشانیاں دور ہوتی ہو؟ تو میرے عزیزوں اور دوستو، ہم اگر قرآن و سنت کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو پورے ذخیرے احادیث میں کہیں پر بھی یوم عاشوراء کی کوئی خاص اور مخصوص دعا لکھی ہوئی نہیں ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو گردش کر رہی ہیں یوم عاشوراء کی یہ مخصوص دعا، تو ان دعاؤں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایسی کوئی بھی دعا حدیث شریف سے ثابت نہیں ہے جو یوم عاشوراء کے ساتھ خاص ہو۔ اس لیے اگر کوئی عام دنوں کی طرح یوم عاشوراء کو بھی دیگر دعائیں کرنا چاہیں، مانگنا چاہیں، مانگ سکتا ہے، لیکن کوئی مخصوص دعا کو یہ سمجھنا کہ یہ حدیث سے ثابت ہے اور اس کے پڑھنے سے، اس کے مانگنے سے میری مصیبت اور پریشانی دور ہو جائیں گی، یہ چیز غلط ہے۔ اور میں ان تمام حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں جو سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی موضوع، روایات اور من گھڑت باتیں پھیلاتے ہیں کہ وہ اللہ کے واسطے ان ساری چیزوں سے رک جاویں اور غلط باتیں پھیلانے سے اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ امت مسلمہ ان باتوں پر عمل کر کے گمراہ نہ ہو۔ اس لیے کہ میرے عزیزوں اور دوستو، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان باتوں پر باقاعدہ توجہ دیتے ہیں اور اسے عمل میں لاتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، اگر کوئی شخص ان روایات، ان موضوع روایات کو صحیح سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرتا ہے، تو جو شخص ان روایات کو پھیلانے والا ہے، چاہے اس نے جان بوجھ کر نہ کیا ہو، وہ شخص بھی اس کی وجہ سے گنہگار ہوں گا۔ اس لیے سوشل میڈیا کے اوپر، چاہے واٹس ایپ ہو، فیس بک ہو، انسٹا ہو، اگر آپ کے پاس کوئی دینی بات آئے تو اس کے اچھے سے تحقیق کر لے۔ اگر وہ بات صحیح ہو، سچی ہو، پھر ہی اس بات کو، اس مسئلے کو، اس دینی معاملے کو آگے سینڈ کرے، ورنہ سینڈ نہ کرے۔
اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت امت مسلمہ کی ان باطل روایات اور موضوع احادیث سے حفاظت فرمائے، اور یہ جو لوگ اسے موضوع روایات کو پھیلا رہے ہیں اللہ رب العزت انہیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یوم عاشوراء کی ماہ محرم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔